بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ میرے پیارے دینی و ملی بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ پاک پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج کے اس درس میں ہم اور آپ جانیں گے قربانی کیا ہے۔ میرے بھائیوں، قربانی کا یہ تصور زمانے قدیم سے ہے۔ دنیا کے ہر مذہب میں کسی نہ کسی شکل و صورت میں قربانی کا تصور پایا جاتا ہے۔ ہر مذہب کے ماننے والے قربانی پیش کرتے ہیں۔ تاریخ انسانیت میں سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے قربانی پیش کیا، اللہ کے حضور میں، اللہ کے سامنے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 27 میں تذکرہ کیا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقَبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آدم کے دونوں بیٹوں کا تذکرہ کیجئے، بیان کیجئے واقعہ، جبکہ ان دونوں نے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے قربانی پیش کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کی قربانی قبول کر لیا اور دوسرے کا رد کر دیا، دوسرے کا قبول نہیں کیا۔ جس کا قبول نہیں ہوا اس نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تم کو قتل کر دوں گا۔ جس کا قبول ہوا اس نے کہا إِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُ الْمُتَّقِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالی متقیوں اور پرہیزگاروں کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ قرآن کریم کی روشنی سے یہ بات ہمیں اور آپ کو ملتی ہے کہ اس روئے زمین پر سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے پیش کیا، ایک کا نام قابل اور ایک کا نام حابل۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہوتی تھی یا نہیں، مفسرین نے لکھا ہے کہ آسمان سے ایک بجلی آتی اور وہ بجلی قربانی کو کھا جاتی، جلا کر راکھ کر دیتی۔ اگر وہ جلا کر راکھ کر دیتی، کھا جاتی، تو گویا قربانی قبول ہے، اور اگر تر کر دیتی، چھوڑ دیتی، تو گویا قربانی قبول نہیں ہے۔ آدم کے بیٹے نے جانور میں سے قربانی پیش کیا اور ایک نے گلے میں سے پیش کیا، لیکن ایک کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کیا۔
حابیل کا قبول کیا اور قابیل کا قبول نہیں کیا. اس نے غصے میں آ کر، جذبات میں آ کر اپنے بھائی حابیل کو قتل بھی کر دیا، کہا بھی، دھمکی بھی دیا اور قتل بھی کر دیا. پورے روئے زمین پر سب سے پہلا خون انسان کا اسی شخص نے، قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا بہایا. کہنے کا معنی اور مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں سب سے پہلے قربانی اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے آدم کے دونوں بیٹوں میں سے ایک بیٹے حابیل نے پیش کیا. اللہ رب العالمین نے ان کے قربانی کو قبول کیا. میرے پیارے دینی و ملی بھائیوں، اسی لیے آپ دیکھیے دنیا کے جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں، ہر ایک کے ہاں کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی صورت میں قربانی کا تصور پایا جاتا ہے. وہ قربانی کرتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ طریقے ان کے الگ ہیں، جدا جدا ہیں. ان کے ہاں حلال اور حرام کا تمیز نہیں ہے، لیکن ضرور ہے اللہ تبارک و تعالی نے دراصل یہ چاہا کہ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر نعمتوں کی بارش کی، بے شمار نعمتیں دیے، خاص طور سے جانوروں میں سے بہیمۃ الانعام عطا کیے، اونٹ دیے، گائے دیے، دمبے دیے. اللہ تبارک و تعالی کہ یہ بندے اللہ کی ان نعمتوں کا شکریہ ادا کریں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کو شمار کرو، اپنے رب کی نعمتوں کو گنو، حساب کرو، تاکہ ایک مومن بندے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام اور احسان کی قدر پیدا ہو جائے، وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچان لے اور اللہ کا شکر ادا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قربانی کا سلسلہ ہر امت کے اندر جاری اور ساری رکھا. اسی لیے ایک لفظ میں کہا وَجَعَلْنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کو قربانی کرنے کا ایک طریقہ دیا. ہر امت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی پیدا کیا. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے انسان کے اندر، اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر چلنے کا جذبہ پیدا ہوتا. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے، اصحاب رسول نے سوال کیا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں، کیا چیز ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانیاں تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس امت کو یہ حکم دینا چاہا کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے قربانی کیا کریں قیامت تک، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزما لیا. اس میں آزمائش بھی تھی اور ان پر یہ انعام بھی مطلوب و مقصود تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام آزمائش میں کھڑے اتریں گے، آزمائش میں کامیاب ہو جائیں گے. اس آزمائش اور ابتلا میں کامیاب ہونے کے بعد ان کو ہم ایک عظیم نعمت سے سرفراز کریں گے جو پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہوگا، پوری دنیا کے لیے ایک آئیڈیل اور نمونہ ہوگا اپنے رب کی اطاعت اور پیروی پر، اپنے رب کی فرما برداری پر، اپنے رب کے سامنے جھک جانے پر، اپنے رب کی بات کو مان لینے پر ایک آئیڈیل بن جائے گا، ایک نمونہ بن جائے گا.
ابراہیم علیہ السلام پر پوری زندگی جو آزمائشیں آئیں، ابتلا آئے، مصیبتیں آئیں، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، میں اپنے پروردگار عالم کی طرف جا رہا ہوں. إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں، اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہ ضرور بھی ضرور مجھے ہدایت کا راستہ دکھلائے گا، سیدھا راستہ دکھلائے گا، سچا راستہ دکھلائے گا. اب دعا بھی کرنے لگے رب هب لي من الصالحین، اے میرے پاک پروردگار عالم تو مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے. وہ دعا بھی قبول ہو گئی. اللہ نے کہا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ایک بردبار نیک اور صالح لڑکے کی بشارت دی. فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ، اے میرے بیٹے، جب وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، اس عمر کو پہنچے کہ ابراہیم علیہ السلام کے کام میں ہاتھ بٹا سکیں، ان کے کام آ سکیں، ان کی بات کو مان سکیں. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اے میرے پیارے بیٹے اسماعیل، میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. انی ارى في المنام انی اذبحک، میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے قربان کر رہا ہوں، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. تو دیکھ لو تمہاری رائے کیا ہے. فانظر ماذا ترى، غور کرو، فکر کرو، جواب تو کچھ بتاؤ، سوچو، فکر کرو. باپ اور بیٹے میں ایک مشورہ بھی ہو رہا ہے. باپ کے سامنے جو معاملہ پیش آیا باپ نے بیٹے کے سامنے رکھ دیا. بیٹا میں تیرے ساتھ ایسا ایسا کرتے ہوئے پا رہا ہوں خواب کے اندر. فانظر، دیکھو، سوچو، فکر کرو اور اس کے بعد جواب دو. جیسا آپ کا جواب ہوگا ویسا ہی کام ہوگا. کہنے لگے اللہ نے کیا کہا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بردبار لڑکا عطا کیا، نیک اور صالح لڑکا عطا کیا. میرے بھائی ایک مسئلہ یہاں پر اور بھی واضح کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ بردبار ہے، نیک اور صالح ہے، ان ابراہیم لأواہ حلیم، وہ بہت ہی بردبار اور نیک صالح ہے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب انہوں نے دعا کیا رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا نیک اور صالح اولاد. اسماعیل علیہ السلام، ان کی صالحیت، ان کا تقوی، ان کا شعار، ان کی پہچان آپ یہاں دیکھیے. جب خواب دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے میں تم کو خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، اے میرے بیٹے ذرا غور کر کے جواب دو، سوچ کر جواب دو. تو وہ نیک اور صالح بیٹا بھی کہنے لگا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے پیارے ابو جان، عربی زبان میں یا ابتی، اے میرے ابو جان، بڑا پیارا کلمہ ہے، بڑا ہی بابرکت اور محبت بھرا پیغام ہے کہ وہ کہہ رہے اے میرے ابو جان، نہایت ہی نرمی کے ساتھ، نہایت ہی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ. ایسا نہیں کہ غصے میں، ایسا نہیں کہ جذبات میں، بہت ہی سنجیدگی اور متانت کے ساتھ جواب دے رہے ہیں. عربی پڑھنے والے لوگ اس بات کو خاص طور سے سمجھ سکتے ہیں. آپ دیکھیے اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بھی جب جواب دیا تھا، وہ جواب ہم اور آپ سے غصے میں ہو سکتا تھا، سختی کے ساتھ ہو سکتا تھا، تلخی کے ساتھ، لیکن وہاں بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے تھے یا ابتی،
اے میرے پیارے ابو جان، اے میرے ابو جان، آپ ایسے لوگوں کی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ ایسے لوگوں کی پوجا کیوں کر رہے ہیں جو نہ سنتے ہوں، جو نہ دیکھتے ہوں، جو نہ آپ کو فائدہ پہنچا سکتے ہوں، جو آپ کو نقصان نہ پہنچا سکتے ہوں؟ ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام بھی کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے پیارے ابو جان، آپ کو جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے خواب کے اندر کر جائیے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے میرے پیارے ابو جان، آپ مجھ کو صبر کرنے والے لوگوں میں سے پائیں گے۔ جب باپ اور بیٹے دونوں تیار ہو گئے، فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، جب دونوں باپ بیٹے اللہ رب العالمین کے حکم پر تعمیل کرنے کے لیے چل پڑے، حوالے کر دیے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا، چھری پھیرنے والے تھے، آواز آئی رب کبریا کی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم ہم نے آواز دیا، قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، خواب کو تو نے سچا کر دکھایا، قد صدقت الرؤیا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نے پکار لوگوں کو، اچھے لوگوں کو، صالح لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہمارے اور آپ کے لئے عبرت کا پیغام، إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ بہت بڑا کھلا آزمائش اور امتحان تھا۔ اس امتحان میں، اس آزمائش میں اتر جانا اتنا آسان اور معمولی نہ تھا جتنے آسانی کے ساتھ ہم اور آپ کہتے اور سنتے ہیں میرے بھائی، بہت بڑا امتحان تھا۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے بدولت ان کی جگہ پر، ان کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے دمبا نازل کیا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ذبح کیا۔ میرے بھائی یہ بہت بڑا پیغام تھا، اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہی سنت ابیکم ابراہیم، جب صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، تو آپ نے جواب دیا ہی سنت ابیکم ابراہیم۔ پوری دنیا کے مسلمان جہاں بھی قربانی انجام دیتے ہیں، یہ دراصل حقیقت میں یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کا احیاء ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اجماع امت کا اتفاق ہے، کسی کے یہاں اس پر اختلاف اور انتشار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ حکم دیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھیں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، وَانْحَرْ، اور اپنے رب کے لیے قربانی کریں۔ یہ قربانی اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ کے اندر 10 سال تک قائم اور دائم رہے، اور ہر سال آپ نے اپنے ہاتھوں سے جانوروں کو قربان کیا۔ جانوروں کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے پیش کیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، اے میرے بھائی آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے یہ قربانی۔ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کا کہ عظمت کا اعتراف کرتا ہے، اقرار کرتا ہے، یہ دراصل تقوی کے میں سے ہے، یہ متقی اور پرہیزگار لوگوں کی پہچان ہے، ان کی صفات ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا حق ادا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بہیمۃ الانعام دیے ہیں، جو چوپائے دیے ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قربان کرتے ہیں جانوروں کو، دراصل اس کا مقصد اللہ کی پرہیزگاری ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کہا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اے مسلمانوں، اے مومنوں، جانوروں کا خون، ان کا گوشت پوشت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہیں پہنچتا ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ تمہارے دلوں کے اندر جو تقویٰ ہے، جو پرہیزگاری ہے، وہ اللہ کو پہنچتا ہے۔ دراصل اس قربانی کا ایک عظیم پیغام ہے، اس قربانی کا ایک عظیم مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمان عملی طور پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار ہو جائے۔ اس قربانی کا سب سے عظیم پیغام اس امت کے لیے یہ ہے کہ جس طرح سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے ہماری صلاۃ، ہمارا نسک، ہماری حیات، زندگی، موت، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو واضح طور پر تنبیہ کیا ہے، آگاہ کیا ہے جو لوگ قربانی کی اہمیت کو، قربانی کے مقام کو اور اس کی فضیلت کو نہیں مانتے، اور باوجود طاقت اور قوت رکھنے کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو شخص طاقت اور قوت پانے کے باوجود بھی قربانی نہ کرے فلا یقربنا، اس کو چاہیے کہ وہ ہمارے عیدگاہ، ہمارے مصلی پر ہمارے قریب ہرگز نہ آئے، ہم سے دور ہی رہے۔ میرے بھائی، معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے اس امت کے لیے، اور اس میں اس امت کا بقا ہے، اس امت کے لیے دنیاوی اور اخروی فوائد بھی اس کے اندر مضمر، پنہا، پوشیدہ ہے۔ کیونکہ جو قوم قربانی اور ایثار سے غافل ہو جاتی ہے، جس قوم کے اندر قربانی کا جذبہ نہیں ہوتا، ایثار کا جذبہ نہیں ہوتا، وہ قوم آہستہ آہستہ تنزلی کا شکار ہو جاتی ہے۔ وہ قوم اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو کھو دیتی ہے، اپنے حیثیت کو کھو دیتی ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے الفت اور محبت اور اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے کوئی جذبہ اور حوصلہ نہیں باقی رہتا ہے۔ یہ قربانی دراصل ہمیشہ اس امت کو جگائے رکھتا ہے، اس امت کو بیدار رکھتا ہے۔ یہ قربانی دراصل سنت ابراہیمی کی زندگی کے ساتھ ساتھ اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ اے انسان، اے مومن، تو نے اپنی پوری زندگی کو اللہ رب العالمین کے لیے جب وقف کر دیا ہے تو اللہ کی اطاعت کر، اللہ کی پیروی اختیار کر، اللہ کی بندگی کر، اپنی زندگی میں اللہ کے علاوہ کسی غیر سے سمجھوتا نہ کر، چونکہ جس نبی کی تو سنت کو زندہ کر رہا ہے، جس نبی کے طریقے پر تو چل رہا ہے، ان کا معاملہ تو یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے ان کو ایک آئیڈیل، ایک نمونہ بنایا۔ جس طرح سے سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے آئیڈیل، ایک نمونہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون۔ میرے بھائی، یہ غور کرنے کی چیز ہے، یہ فکر کرنے کی چیز ہے۔ لقد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم، تمہارے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور ان کے ساتھیوں میں اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ، بہترین آئیڈیل ہے۔ اذ قالوا لقومهم، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اذ قالوا لقومهم انا براء منکم ومما تعبدون، ہم تم سے، سب سے پہلے کہا ہم تم سے اور جن تم معبودوں کی پوجا کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو، ان سب سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔ ہمارا ان سے کوئی تعلق اور رشتہ نہیں،
یہ بہت مضبوط عقیدے کی بات ہے، یہ پختگی کی بات ہے۔ آج کتنے مسلمان سوچتے ہیں یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی حق پر ہے، سب حق پر ہے تو غلط کون ہے، خطا پہ کون ہے، کون شر پر ہے جب ہر کوئی صحیح پر ہے؟ اپنے حق پر ڈٹ جانا، سچائی پر ڈٹ جانا، سچائی پر جم جانا اور سچائی کے خاطر اپنی جان کو، اپنی مال کو قربان کر دینا، یہی دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ آخر اللہ کا حکم پا کر ایک سچا معاملہ سامنے آتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سمجھوتا نہیں کرتے، جیسا کہ گزشتہ خود درس میں نے آپ کے سامنے پورا واقعہ، پورا نچوڑ رکھا کہ قوم کے سامنے انہوں نے برملا کہا کہ جب تم چلے جاؤ گے تو میں ان کے ساتھ ایک چال چلوں گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کے معبودوں کو توڑ دیا اور توڑ کر انہی کے سامنے یہ دلیل پیش کر دیا کہ بھائی جب تم ان کی عبادت کرتے ہو، ان کی پوجا کرتے ہو، ان کی پرستش کرتے ہو تو ان سے پوچھ لو یہ تمہارے خدا ہے۔ ان کو مجبور ہونا پڑا، یہ کہنا پڑا کہ ابراہیم تم بھی تو جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں ہیں، کہہ پڑے کہ جب تم کو معلوم ہے کہ یہ بولتے نہیں تو جو بولتا نہیں اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ جو آپ کے سوال کا جواب نہیں دے سکتا اس کو پکارتے کیوں ہو؟ جو لائق عبادت نہیں اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ جو بات صحیح نہیں ہے اس بات کو تم صحیح کیوں مانتے ہو؟ جو غلط ہے اس کو مانو نہ غلط ہے، جو سچ ہے اس کو مانو نہ کہ وہ سچ ہے۔ یہ پیغام ملتا ہے، یہ عبرت ملتا ہے۔ آج کے کتنے مسلمان کہتے ہیں یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی طریقہ صحیح ہے، یہ بھی طریقہ صحیح ہے، یہ پیغام نہیں ہے۔ میرے بھائی یہ قربانی یہ دراصل یہی بتا رہا ہے آپ کو، یہ نصیحت کرتا ہے کہ جب تم سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہو، تم یہ بات ثابت کرتے ہو کہ اے اللہ میں اس روئے زمین پر تیرے خاطر زندہ ہوں، اے میرے پاک پروردگار عالم میری یہ قربانی جو میں انجام دینے جا رہا ہوں محض تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے، تیرا حکم پا کر اس پر عمل کر رہا ہوں۔ جب یہ مطلوب اور مقصود ہے تو ڈٹ جاؤ حق پر، یہ حق ہے، یہ سیدھا اور سچا راستہ ہے، اس راستے سے ہٹنے کی کوشش نہیں کرنا، گو کہ تمہیں جلا دیا جائے گا، تمہیں آگ کی نظر کر دیا جائے گا، تمہاری جان کے لوگ دشمن بن جائیں گے، تمہاری مخالفت کریں گے، تمہارے ساتھ عداوت اور دشمنی کریں گے، کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام میں اور ان کے ساتھیوں نے بھی اپنے قوم کے لوگوں سے کہا تھا اِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ، ہم تم سے اور تمہاری معبودوں سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔ قربانی کرنے والے کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ایک عظیم عبادت انجام دینے جا رہا ہے، وہ اللہ کے پیغام کو پا کر، اللہ کے حکم کو پا کر وہ اس روئے زمین کے لوگوں پر یہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے زندہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر چل رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک مقابلہ شروع ہو جائے، ایک کمپٹیشن شروع ہو جائے، ہمارے پڑوسی نے 1 لاکھ کی قربانی دی ہے تو میں 1.5 لاکھ کی قربانی پیش کروں گا، میرے پڑوسی نے، میرے چچا نے 1.5 لاکھ کی قربانی پیش کی ہے تو میں 2 لاکھ کا کروں گا۔ ہر صاحب استطاعت کو، ہر مال والے کو، ہر طاقت اور قوت والے کو جو اپنے اندر طاقت پاتا ہے، قوت پاتا ہے، جتنی طاقت اس کے اندر ہے، جتنی حیثیت کا مالک ہے، اس کو اپنی حیثیت کے مطابق کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جانوروں کا تذکرہ کیا انہی جانوروں کو قربان کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہم اللہ سے راضی ہو جائے۔ میرے بھائی ہم اور آپ انشاءاللہ تقریباً 1 مہینے کے بعد ایک عظیم عبادت ہم اور آپ اس دنیا کے اندر انشاءاللہ ادا کریں گے۔ اس وطن عزیز میں، اس ملک کے اندر ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم جو قربانی پیش کریں، جو جانور پیش کریں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طریقہ دیا، جو راستہ بتایا،
اس میں رعا مقصود نہ ہو، کسی کو تکلیف پہنچانا مقصود نہ ہو، کسی کو دکھانا مقصود نہ ہو، ہم بلکہ نیک نیتی کے ساتھ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم اپنے گھروں کے اندر جانوروں کو قربان کریں۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ ہمارے بے شمار غیر مسلم بھائی بھی ہمارے گرد و پیش میں بستے ہیں، ہم ان کے ادب کا ان کا پاس و لحاظ ضرور کریں، ہم ان کا ادب و احترام کے ساتھ ہم اپنی قربانیاں انجام دیں۔ یہ کوشش رہے کہ ہم اس قربانی کے اندر ہم اپنے کسی غیر بھائی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم بازار جاتے ہیں، ہم جانوروں کو خریدتے ہیں، ہم یہ خیال رکھیں کہ ہم جو بھی قربانی کرنے کے لیے جانور خریدنے جا رہے ہیں وہ رزق حلال سے ہو، وہ مال حلال سے ہو، وہ ایسا نہ ہو کہ ہم نے حرام راستے سے پیسوں کو کمایا ہو اور اس کے ذریعے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوں، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوں۔ یہ نہ ہو میرے بھائی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حلال چیزوں کو پسند کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حلال چیزوں کو قبول کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حلال مال سے کی گئی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ بینکوں سے لون لے کر، بینکوں سے قرض لے کر، بینکوں سے سود لے کر قربانیاں دینا شروع کر دیں۔ بہت سارے لوگ پوچھتے رہتے ہیں، سوال کرتے رہتے ہیں۔ میرے بھائی، انہی چند کلمات پر یہ دعا کرتا ہوں، پاک پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو قربانی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری قربانیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کے اندر بالخصوص پوری دنیا میں بالعموم جہاں بھی مسلمانوں کو ستایا جاتا ہے، مسلمانوں پر ظلم ڈھایا جاتا ہے، اے اللہ تعالیٰ کفار اور مشرکین سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس مرکز کو ترقی عطا فرما۔ اس مرکز کے لیے جو بھی وسائل کی ضروریات ہیں، اے اللہ تعالیٰ تو غیب سے مدد فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفت اور محبت پیدا فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسلام پر زندہ رہیں۔ اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر یہ جو جذبہ ہے تیرا حکم پا کر ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اے اللہ ہماری یہ چھوٹی سی ادنا سی کوشش تو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ تیرے بندوں کو تیرے دین کی طرف، تیرے اسلام کی طرف اے اللہ ہم بلا سکیں، ہم پکار سکیں۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرما۔